والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل لربك وانحر خلقك والذين قال الله تبارك وتعالى في شان نبيه ومحبوبه منذرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا فریقین کا سن کر سمجھ کر ہمارے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جمعۃ المبارک عید کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار احسانات فرمایا ہے۔ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں انہوں نے بھی قربانیاں کی ہیں، ان کے طریقہ کار مختلف تھے۔ جب قربانی کی جاتی تو قربانی کا گوشت جو ہے نا وہ پہاڑوں پر رکھ دیا جاتا تھا، ادھر سے آسمان کی بجلی چمکتی، اگر بندہ نیک ہوتا حلال کمائی ہوتی تو وہ آسمان کی بجلی اس گوشت کو جلا دیتی۔ جب گوشت جل جاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ قربانی قبول ہے۔ جس کے گوشت کو بجلی نہیں اچھلتی تھی وہ ناقابل قبول ہوتا تھا۔ پر جب باری آئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو بتا دے یہ قربانی والے جانور کے گلے پر جب چھری چلائیں گے نا تو خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے میں اس کی قربانی قبول فرما رہا ہوں۔ اور اگلی بات بھی اس سے بڑھ کر بھائی خوبصورت ہے کہ وہاں ان لوگوں کی قربانی آگ لے جاتی تھی، آگ جلاتی تھی، ہم کھاتے بھی کھوتے ہیں اور قبول بھی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سر حسن دیکھیں، اللہ کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے یہ قربانیاں کیا ہیں؟ کریم فرمانے لگے یہ تمہارے جد انور تمہارے باپ کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ بتائیں جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرمانے لگے یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو نا روز محشر نامہ اعمال پر ان کے سینگ بھی تولے جائیں گے، ان کے کھرے بھی تولے جائیں گے، اور ان کے جسم پر جتنے بال یعنی چمڑی بھی تمہارے نامہ اعمال میں تولے جائیں گے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک ہم سینگ سنبھال کر رکھتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، وہ سکرا ہوتے ہیں، وہ فارغ ہماری طرف سے ہوتے ہیں، اور جو چمڑا ہوتا ہے وہ بھی دے دیتے ہیں۔ آگے کھر بھی نہیں سنبھالتے، بال بھی نہیں سنبھالتے، کچھ بھی نہیں سنبھالتے۔ تیرے نزدیک جو اتنا فالتو ہے اللہ کے نزدیک اتنا کارآمد ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک تیرے یہاں والا جو فالتو ہے تو اللہ کے نزدیک اندازہ کرو گوشت کتنا کارآمد ہوگا جو تو غریبوں کو دے گا۔ ایک بات مسئلے کی ساتھ ہی سمجھ لیجیے، جب بھی ہم نے پارٹیشن کرنی ہے نا، حصے بنانے ہیں گوشت کے، تول کر بنانے۔ شریعت کہتی ہے تول کر، رد المختار میں کہا گیا تول کر، کسی کی طرف زیادہ نہ جائے کسی کی طرف کم نہ جائے۔ اس میں کمی بیشی کی وجہ سے قربانی کی قبولیت میں مسائل کا ہم شکار ہو سکتے ہیں، لہذا تول کر اس سے بنائے جائے پھر بانٹا جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک یہ جو عشرہ ہے نا، جو چاند نظر آ گیا تھا آج میرے گھر 2-3 ہے، یہ عشرہ یہ 10 دن اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے اور کوئی بڑے دن ہیں جتنے مقرر فرمایا گیا۔ اس دن میں جو ایک روزہ رکھے گا اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ جو ایک رات بھائی قیام کرے گا یعنی عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کی عبادت کا انعام عطا فرمائے گا۔ یہ بڑے قیمتی دن ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کا دن، 9ویں تاریخ عرفہ کا دن، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کے دن یا عید کے درمیان والی جو رات ہوتی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی فضیلت والا دن ہے، اس میں
ایک رات ہم قیام کریں گے 100 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ ہماری عمر کم ہے، 100 سال تک اس دور میں ہم کب پہنچتے ہیں، لیکن ایک رات کی عبادت۔ ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں نا، بچے، وہ اس رات خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ رات خوشیاں منانے کی نہیں، عبادت کرنے کی رات ہے۔ اس سے اپنے رب کو ہم منائیں گے، اس سے مانگیں گے۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان نزول آسمان فرماتا ہے، آسمان کے قریب تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے حلال طیب اور طاہر رزق مانگے، کوئی ہے مجھ سے نیک اولاد مانگے، کوئی ہے جو بیماریوں سے مجھ سے شفا مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے صاف رزق مانگے۔ مختلف سوالات کیے جاتے ہیں، پر وہ وقت تو ہم یہ موٹر سائیکل دوڑانے میں گزار دیتے ہیں، شور شرابہ کرنے میں گزار دیتے ہیں، ہم چوکوں پر خوش گپیوں میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے بزرگوں کا مسلک دیکھیں نا تو اس رات وہ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ سے اپنی اور اپنے بچوں کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتے تھے، وسیع رزق کی التجا کی جاتی تھی، بیماریوں سے بچاؤ کی دعائیں مانگی جاتی تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تین عید ہوتی ہے 3 دنوں کی، حضرت علی سے روایت ہے 3 دن کی، بھائی جان 10 کی، 11 کی اور 12 کی، جس میں 2 راتیں اور 3 دن ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 دنوں میں ایک بار تکبیرات کا کہنا واجب ہے۔ تکبیریں آپ سنیں گے، میں بھی پڑھ دیتا ہوں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہے تکبیر، سوکھی حافظ صاحب انشاءاللہ پڑھائیں گے بھی آپ کو۔ یہ ایک بار کرنی ضروری ہے ان 3 ایام میں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں اور یہ پوچھیں گے کہ انہیں ملتا کیا ہے، توجہ کے ساتھ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر جب سور پھونکا جائے گا، جب قیامت برپا ہو جائے گی، جب تم اپنی قبور سے باہر نکلو گے، عجیب و غریب قسم کا ایک جانور پاؤ گے جس کے جسم پر سونے اور چاندی کے بال ہوں گے، سونے کے سینگ ہوں گے، یاقوت کی آنکھیں ہوں گی۔ وہ اپنی زبان حال میں کہے گا وہ جو دور دراز کا 500 سال کی مسافت والا لمبا سفر پل صراط کا ہے، مجھ پر سوار ہو جا، تجھے عبور کروا دے۔ میرے کریم فرمانے لگے وہ پوچھے گا تو کون ہے، تو کیا ہے؟ تو وہ جواب دے گا تو نے اپنی زندگی میں جو قربانیاں کی تھی میں وہ جانور ہوں، آج تیری مدد کے لیے آ گیا۔ کمال ہے یا نہیں؟ ہم نے ادھر بھائی جان نے، حاجی صاحب نے، بھائی مزمل نے، نئی بھائی نے، جنہوں نے قربانیاں کی ہیں، کمال ہے یا نہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی کچھ دن سونے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانیاں کیوں کرتے ہو؟ سونا نبی 2 مینڈے ہر ویری ایسا پاک فرمانیاں ایسا مینڈا جڑا اندھیرے چ ویندا، اندھیرے چ باندا، اندھیرے چ ٹردا، مطلب کی کالا، جن اکھاں بھی کالیاں، جسم بھی کالا تے قدم بھی کالیاں۔ سونے نبی نے 2 مینڈے ذبح کر کے اللہ دی بارگاہ دعا منگی، اللہ سونیا ایک میرے تے میرے بچیاں نو قبول کر، دعا میری امت واسطے قبول۔ دسو بھائی جان ساڈے نبی ساڈی فکر کیتی یا نہیں؟ سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لے رو رو کے دعا کون کرے گا؟ بھائی جان علماء کو لٹھتے باندھے رہتے ہو، سارے تو پوچھ لیا ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی مزمل بھائی آئے نا، کوئی نبی اتنا اپنی امت واسطے نہیں ڈھونڈا جتنا ساڈا نبی تیرے تے میرے واسطے نہیں۔ ہاں اللہ وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا صاحب استطاعت ہوئے قربانی ضرور کرے، جن اللہ طاقت دے وہ ضرور کرے۔ عرض کی کہ سونے جے طاقت ہوندیاں کوئی نہ کرے، فرمایا جے طاقت ہوندیاں کوئی نہ کرے پھر میری عیدگاہ لینا نماز پڑھے نو عید دی کوئی نہ ہوئے، اللہ دے وے یار طاقت تے پھر بندہ نہ کرے، یہ کیڑی گل ہے؟ اسی اپنی ضروریات بھائی جان پتر 60,000 والا موبائل دی ضد کر لے کے دینا ہی پوندا تے جے سال بعد تو نبیاں دی سنت ادا کرنے واسطے تین قربانی تے پیسے نہیں لبدے۔ ہاں اللہ رزق دے وے نا تے اون دے راہ تے دتے گھٹدا نہیں، ہتھوں اللہ برکتاں پیندا۔
اللہ سونا سارے نو خوشحال رکھے تے سارے نو بھائی جان اللہ توفیق دے کہ اپنی قربانی آپ کریں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے 10 دن بڑے قیمتی اللہ دی بارگاہ چ بڑے مقرب بندے مقرب ایام ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کون ہے؟ حضرت عمر فاروق دی بہن ہے، ہاں یا بیٹی، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق دی ہاں ایک پاک نبی دی زوجہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے ارشاد فرمائیں سونے نبی 4 کام اپنی حیاتی مستقل طور تے کیتے۔ پوچھا گیا ماں جی کیڑے کیڑے؟ فرمایا عاشورہ دے دن دا روزہ، 10 محرم دا روزہ۔ سونے نبی ساری زندگی رکھیا 10 محرم دا روزہ، سانو بھی رکھنا چاہیے۔ سنت مصطفیٰ بھی تے کربلا دے اچھیاں شانہ لے حسین دے نام تے اللہ جے توفیق دے نا تے یار نا 10 محرم نو نا سبیل ضرور بنائی لے، ہاں اور نہیں نا تیر بھائی 2 جاگی بنا لے تاکہ حاضری تے لگے نا، ہاں کربلا والے بادشاہ تو سلامی کرن واسطے اے انہاں دا ہی نہیں کام سبیلاں تے چاول ونڈنا، تسی بھی حسین دے نام تے سبیل لائی کرو تے پھر تچا کرو آئے سبیل ہے جتھے ابو بکر دا بھی فضان ہے، عمر فاروق نو بھی سلام ہے تے عثمان غنی نو بھی سلام ہے تے پیر علی دی تے ہے ہی حال نا، ہاں یارو جس اسلام انہاں بچا کے ساتھ بڑی نیک کی۔ کوئی زمل بھائی انہاں دا مشکور ہوئے یا نہ ہوئے، اسلام آج بھی مشکور۔ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تا کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر۔ توفیق دینی ہے اللہ تے کرنا ارادہ کرو نا، نیت اسی یار نیت المومن خیر من عملہ ہی، مومن دی نیت آوے جی ان دے عمل تو بہتر ہے، نیت کر لو اللہ توفیق دے نا جاگ دی تے جاگی بنا کے پیوانا انشاءاللہ عز و جل۔ سونا نبی 10 محرم دا روزہ رکھ دیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحج عشرہ کے روزے، آپ ان 10 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے بڑے، میں نے جس طرح عرض کیا ایک روزے کا ثواب 100 سال دے روزے، 1 سال دے روزوں دے برابر تھا۔ میرے کریم فرمانے لگے ہر ماہ کے 3 روزے، سونے نبی ہر مہینے 3 روزے رکھ دیا۔ کتنے روزے جی؟ ایک سوموار دا تا پکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار نو تسی کیوں روزہ رکھ دیا؟ ہر سوموار دا سونا نبی روزہ رکھ۔ میرے کریم فرمایا اے او دن ہے جدو میں جمعیا، اللہ اے او دن ہے جدو میرے تے قرآن اتریا۔ سونا نبی اپنی پیدائش سے آپ بھی راضی ہو کہ اللہ دی رضا واسطے اللہ دا شکر ادا کرنے واسطے روزے رکھ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا چوتھا بھائی جان معمول آپ ساری زندگی دا آپ فجر تو پہلے 2 سنتا پڑھ دیں۔ سونے نبی نے فرمایا پڑھ دے نہیں سی، سونے فرمایا دنیا جہان دے وچ جتنیاں بھی چیزاں ہیں نا انہاں سب تو افضل مینوں وہ 2 فجر دیاں 2 سنتا جو ہے نا جڑا سی پڑھ دے ہیں نا، خدا سو جماعت کھڑی ہوگی ہوئے نا حافظ صاحب پچھوں دن جلدی جلدی سنتا پڑھ لیں دیں، فرض والے راضی ہو دو ہی ہونا جب سنتا والا راضی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا ہی فیضان ہے کہ ہم پر اتنا بڑا کرم ہے۔ قربانی کی شرائط، کیونکہ جلدی جلدی چلنا ہے، میں نے ساری باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ قربانی دیا شرطاں کی نہیں بھائی، قربانی واسطے پہلے نمبر تے قربانی ہوندی جڑا مسلمان ہوئے، صاحب ایمان ہوئے، غیر مسلم دی کوئی قربانی نہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہنم نو جدو وزٹ کیتا نا تے ایک بندہ اونجدا ویکھیا جس کولو آگ پرا پرا بھجدی آئی، ہاں جہنم دے وچ لیکن آگ اس تو دور جاندی آئی۔ علماء کیتا سنیا وہ کون آ؟ میرے پاک نبی نے فرمایا وہ حاتم طائی آ، کلمہ نہ سو پڑھیا ہویا، اس دی سخاوت انہوں اتنا کیتا کہ آگ تو ساڑتی نہیں آگ پئی، لیکن چونکہ میرا کلمہ پڑھ لیتا تو جنت جاوے آ، میرا پڑھیا نہ سو، کیونکہ سونے نبی اس نے وقت بعد تشریف لے آیا۔ اتنا فرق ہے سر، نیکی ادو ہی فائدہ دیندی ہے جدو ایمان دی دولت سینے چ ہوئے، سمجھ آئی؟ بندہ مومن نہ ہوئے جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے بھائی جان فائدہ نہیں ہوتا۔
فائدہ ادو ہی ہوتا ہے جدو سینے چ ایمان دی لالٹین روشن ہوئے تے پھر نہیں بھائی راہ تو بڑا چا ہٹا. مدینے والے پاک نبی فرمایا ایک بندے راہ تو تکلیف دے شے ہٹائی آئی اللہ جنت عطا فرمائی. اتنا فائدہ ہے. فرمایا قربانی واسطے پہلی شرط بندہ مسلمان ہوئے, دوسری شرط کہ مقیم ہوئے. مقیم دا پتہ ہے نا, قیام پذیر ہوئے. میری ایتھے رہائش ہے تو میں ایتھے رہندا ہواں, یعنی مسافر نہ ہواں. کریم نے فرمایا تیسری شرط ہے بندہ صاحب نصاب ہو. 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا, اتنی مالیت ہوئے تے قربانی میں اتنے واجب ہے. لیکن زکوٰۃ تے قربانی واسطے بھائی جان فرق یہ ہے, زکوٰۃ واسطے اتنا مال نہیں بھائی, پورا سال تیرے میرے کو اگر ہو سی زکوٰۃ ہو سی, زکوٰۃ لگ سی. لیکن قربانی واسطے عید الاضحیٰ واسطے 3 دیاں وچ بھائی جندا 11 تے 12 انہاں 3 دناں دے وچ اگر میں صاحب نصاب ہاں قربانی واجب. توجہ ہے ان 3 دناں چ. اگر اور بھی مسئلہ سمجھ لو, پہلے 2 دن میرے کو پیسے کوئی نہ, میں صاحب نصاب کوئی نہ, تیسرے دن بھائی مزمل کو 3 لاکھ روپیہ لینا, توجہ یہ مینوں دے گیا تو شریعت کہندی ہے اگر 12ویں دی 12 ذی الحج دی مغرب نہیں ہوئی تو تینوں چاہیے مغرب تو پہلے قربانی کر لے. توجہ ہے, وقتی طور تے بھی پیسے آ جاویں نو, صاحب نصاب واسطے ضروری ہے قربانی کرے. اگلی گل فرمایا مرد عورت دونوں واسطے اگر صاحب نصاب ہیں دونوں قربانی کرے. ہوں ساڈے چ پرابلم مزمل بھائی کی ہے بھائی جان, ساڈے چ پرابلم یہ ہے میں گھر دا سربراہ, میرا وڈا پتر بھی نوکری والا ہے, میرا نکا پتر بھی نوکری والا ہے, تو اسی یہ سوچنے ہیں کہ ابے جو جدوں حصہ پا چھڈیا ساڈی کوئی نہیں لوڑ, یہ شریعت دی اجازت نہیں دیندی. تو آپ موجہ مارنیاں بھوک لتاڑ نہیں تو لتاڑ دے گندے جو پوچھا جانا. شریعت آندی ہے اگر تیرا بیٹا صاحب نصاب ہے وہ الگ قربانی کرے. سمجھ آئیے, تو صاحب نصاب ہے تو الگ قربانی کر, جے سارے ہی صاحب نصاب ہو تو سارے کرو. یار ایسا کسے تے کوئی احسان کرنا ہے, اللہ نے ہی راضی کرنا ہے نا. میرے کریم آقا صلی اللہ ہو اور درود پڑھا والا جنت تھو جاندہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہے شوق نال محبت نال اللہ دی رضا دے حصول واسطے قربانی کیتی, دیاڑے قیامت دے اس بندے تے جہنم دے درمیان او قربانی قد بن جاس. توجہ ہے یا نہیں, وہ جہنم نہیں جانے دے گی. آپ نے محبت عقیدت اور حصول رضائے خدا کے لیے قربانی کرنی ہے, پھر وہ آپ کو جہنم سے بچائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اللہ دی سمجھ آ گئی, مسلمان ہوئے, مقیم ہوئے, صاحب نصاب ہوئے, آزاد ہوئے. غلام تے بھی بھائی جان قربانی نہیں لاگو, آزاد ہوئے تے پھر اگر میاں بیوی چو دو میں صاحب نصاب ہیں تے دو میں کرے. توجہ ہے یہ کائنہ گل دی سمجھ آئیے. تے جنہ دی غربت افلاس ہے, ایک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ آیا آ کے عرض کرتا ہے محبوبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں پیو آپ تے قربان سونے قربانی دیاں بڑیاں فضیلتاں سنیاں پر سنیا میں ماڑا بندہ اور پتہ نا ماڑیاں نو تے سینے نال سونا لیندا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم نو عرض کرتا ہے سونیا میں ایک نہ حصے تے لئی ہوئی ہے بکری, وہ حصے والے مینوں آکھیا دی خدمت کری, سیوا کری, دودھ پیندا رہی. سونے جی حکم دے میں انہوں ذبح نہ کر چھڈا. سونے فرمایا اے تیری نہیں, اے نہ ہوئے نا ساڈا برا راتی کسی دا لیلا لکا کے صبح اللہ اکبر پڑی کھلا, این گل نہیں بننی. سونیا یہ میری نہیں ہے. فرمایا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. سونے دل بڑا. فرمایا آ تین سکھا گل دسا, تینوں آسانی دساں. یا رسول اللہ کیویں؟ فرمایا انج کری ذوالحج دا جدو چند نظر آ جاوے, ذوالحج دا
چند جدو نظر آ جاوے نہ وال کٹی تے نہ نو لامی، نہ وال کٹی تے نہ نو لامی، عید پڑھ کے لا لمی تے وال کٹ لمی۔ سنیا ہوسی کی فرمایا جڑا ثواب قربانی کرن والے نو ملنا نو وہ ثواب تینوں ملنا۔ ہاں ہن دسو گل دی سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ ہوتے ایک میرا برا 50-60 ہزار دا بکرا کرتا ہے تے دوے پاس ایک ماڑا بندہ ہے، خوشی محمد غریب آدمی ہے، اندے کول طاقت نہیں پر دل وچ حسرت ہے، فرمایا تو وال ودا نہ کٹا، تینوں اس دے صدقے اس قربانی دا ثواب جڑی عام قربانی ہوندی۔ ہن دسو اسی مدینے والے نال نہیں بھائی پیار کریے یا نہ؟ اور ساڈا تا لو ٹھردا ہے مدینے والے دا نام سن کے، کیوں؟ جویں مدینے والے لج پالی کیتی ہے وہ نہ کوئی کر سکدا نہ کوئی کر سکدا ہے، جویں غریباں دا خیال مدینے والے رکھیا، دسو کسے ہوری رکھیا ہے؟ سونے فرمایا بھائی جان میں حدیث پڑھی، سونے فرمایا میں اپنے امت دے غریباں نو 500 سال پہلے جنت تے چھڈیا ہونا، نہیں بولے نے میں 500 سال تینوں لوڑ آئی، تیرا بچہ بیمار آ، تیری جائز ضروریات ہاں پر تو پھر بھی میرا شکر ادا کرتا رہے۔ اے غریب تو میرے تھوڑے دیتے تے راضی ہو گیا، میں تیرے تھوڑے آج کیتے تے راضی ہوتا تین میں اکثر عرض کرتا ٹینشن نہ لئی کرو، جنہاں نوں رب تھوڑا دیتا ہے نا سوال جواب بھی تے تھوڑے ہی دینے پڑے، تے جنہاں نوں ڈھیر دیا ہے آوے جی انہاں جواب بھی تے ڈھیر دینا ہے نا۔ تیرے بیٹے نوں اگر عید تے نہیں نا کپڑے نویں میسر ہندے کہ بیٹی نوں تے پریشان نہ ہویا کرو، مدینے والے تیرے بچیاں دا بھی خیال رکھا ہے تیرے ماں پیو دا بھی خیال، ٹینشن نہیں لینی۔ سونے لجپالی فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے عرض کر رہا تھا قربانی کا جانور اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، جلدی چلوں ایک میں اہم مسئلہ بھی عرض کروں۔ آپ کو پتہ ہے اونٹ 5 سال کا، گائے بھائی جان کتنے سال کی؟ 2 سال، گائے یا بھینس اے پریشان نہ ہوا ہے، کچھ مولوی ہیں نو آدھے نو سڈے دی قربانی نہیں ہوتی، توجہ ہے جی اس تو ٹینشن نہیں لینی ہوندی۔ اے مینوں دسو جی مجھ دا دودھ پینا جائز ہے تے گوشت کھانا ناجائز کدوں؟ انہاں نوں نہ پریشانی عید دے دیوارے آئی ہوندی ہے، اے این غیر مقلدین جڑے کسن نہیں مندے، توجہ ہے یا نہیں جی؟ وہ جڑا نا مجھ ہو رہے تے گاں ہو رہے، توجہ ہے جی؟ او مجھ دی نہیں قربانی ہوندی۔ پورے ائمہ نے امام ابو حنیفہ دے جتنے بھی منن والے غیر مقلدین دے بھی 13 اتھینٹک بنے لکھا ہے کہ جیڑی ہے نا ماچو یہ گاں دی نسل چو ہے، سمجھ آئی گئی؟ پریشانی نہ لوے آ تو نہ بھی کھانا بچے ہی لکھے سنا محمد خان آیا پیا دے نہیں سڈے دی قربانی نہیں ہوندی، تو انہوں آکھی جے سڈے دی ہوندی نہیں تو جدوں بھی ولیمہ کھاویں جانا ہے دیکھیں چوات لا کے وینا ہے سڈا پکیا ہوا یا نہیں، کائے نہیں سمجھ عید تو نہ کیوں پریشانی بن گئی ایویں لوگ فتنے نمبر بھائی ڈالن دی کوشش کر دیں۔ الحمدللہ اللہ دیاں بنائیاں ہوئی پاک چیزاں دا گوشت کھانا جائز ہے، پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی گل بکرے دے بارے، دمبے دے بارے، چھترے دے بارے تھانوں پتہ ہے سال دا ہوئے نال بھائی جن کی ہوئے دندا، سال عمر دے بارے کنفرم ہوئے پکی گل ہوئے بھئی اتنی ہے تو دندا نامی ہوئے تو پھر بھی لگ جائے، توجہ ہے یا نہیں؟ اگرے میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید میں جدوں بھی قربانی کرنے لگو نا جانور ذبح کرنے لگو انہوں خوب کھلا پلا لے، انہوں تسا نہ رکھیا، بہتر تے کہ انہوں 6 مہینے سال پال تینوں پتہ لگے پیار کی ہوندہ، تینوں پتہ لگے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر دے گلے تے کیویں چھری چلائی۔ اور ساڈے ایک 10 دن گھر جانور آپ جی رکھ لے نا انہوں ذبح کرن جیوے تو بچے چیکاں مار دیں، کروڑا سلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو جنہاں سب کے پتر تے گلے تے چھری رکھ سانو دین سب کچھ بھائی جان دیتا ہے، اساں دین نو کچھ بھی نہیں دیتا، ساتھ تو 5 ٹائم دی نماز نہیں پڑھی دی، ہاں ساتھ تو حیثیت کے باوجود قربانی نہیں دلتی۔ کریم فرمانے لگے انہوں پانی بھی پلانا، انہوں اچھا کھلانا نہیں، پھر ان دے سامنے کسی جانور نہ ذبح کریا،
فرمایا جس چھری نال ذبح کرنا نے نا اس چھری نو چنگا تیز کر لے. یار وہ دسو جیڑا نبی جانوراں نال ایڈا پیار کرتا وہ اپنی امتیاں نال کیڈا پیار کرتا. اللہ اکبر. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی دے گوشت دے ترائی سے تانوں پتہ ہے میں روین کرتا جاواں ترائی سے کرنے برابر تول کے تے جتنے 7 حصہ دار ہوئے 7 دی اجازت ضروری ہے. 7 دی اجازت ضروری ہے. تے قربانی عید پڑھن تو پہلے نہیں ہوندی. عید پڑھ کے قربانی کرنی ہے. تے رات دے اندھیرے چ قربانی نہیں کرنی. رات نو قربانی کرنا بھائی جان مکروہ ہے. تیرے کو 3 دن تے 2 راتاں نہ دن دی روشنی چ قربانی کرنی. تے افضل قربانی پہلے 10 ذی الحجہ والی ہے. اس تو بعد افضل 11 والی تے پھر 12 والی اخیرلی ہوئی. توجہ ہے یا نہیں آبا؟ کوشش کرتی ہے 10 نو ہی کیتی جاوے. اور اگلی گل عرض کراں اس بندے دی قربانی نہیں ہوندی جڑے گوشت دے لالچ میں قربانی کرے. گوشت دے لالچ اللہ دی رضا فقط صرف اور صرف مقصد حصول رضائے خدا ہونی چاہیے تب جا کر تیری قربانی قبول ہوگی. آگے سنیے. ایک بندہ صاحب نصاب نہیں ہے بھائی جان اس قربانی دا جانور خرید لیا. جدو خرید لیا بھاویں صاحب نصاب نہ آن ہن قربانی دینی پوچھ. ایک بندے قربانی دا جانور خرید لیا ہے ان دا جانور کھڑی گیا چوری ہو گیا انہوں وہ ثواب مل سی جڑا قربانی کرن دا ملنا. اگر طاقت ہے اس تے اور خرید لے تے اچھی گل ہے. اگر طاقت نہیں سو تے خریدن دی کوئی نہیں لوڑ. سونے تو پوچھا گیا سونیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو اچھی قربانی کیڑی ہے؟ کریم فرمایا جڑی مہنگی ہوے تے چنگی موٹی تازی ہو. ہاں جو قیمت میں اعلیٰ ہو اور جسم میں فربا ہو وہ بہترین قربانی ہے. پھر جے باڑے نہ کتری ہولڑا بھی ڈنگر لے رہا تو بھی قبول. یہ تو افضل دی گل ہے. سب تو اہم مسئلہ تے سب تو بھائی جان ضروری مسئلہ اسی اکثر جانور شراکت تے ذبح کرتے ہیں. اسی طرح بھائی جان جانور ہے کہ ان وچ 7 حصے پاؤندے. ہن شریعت حصے دے بارے بھی کچھ دستی ہے یا خاموش ہے؟ نہیں بھائی شریعت سنو. ہن مینوں بھی مسئلے پتہ لگے تے میں بڑا حیران ہوا. مکھا جی اساں تو ہن تک فکر ہی نہیں کیتا. پتہ نہیں قربانیاں ساریاں ضائع تو نہیں ہو گئی. توجہ ہے یا نہیں؟ سونے دے سونے غلاماں عرض کیتا شرکت عالی قربانی واسطے کچھ مسائل ضروری نے. جڑے 7 برا رلو 7 دے 7 سنی ہونے چاہیے. 7 دے 7 سنی تے صحیح العقیدہ. کوئی انہاں 7 دے وچوں نبی سونے دی عظمت نبی سونے دی شان میرے پاک نبی کے خصائل میرے پاک نبی کے اعلیٰ امتیازات میرے پاک نبی کے معجزات کا منکر ہوگا نہ تیری قبول ہے نہ اس کی قبول ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اگلی گل سنو. جیڑا بندہ اے عقیدہ رکھے کہ نبی دے ماں پیو مال اللہ استغفر اللہ کافران نہ ان دی قبول نہ تیری قبول. ایو جا او تے حصے چو مزمل نہیں لینا. پھر سن فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج دا جڑا گستاخ ہوئے نبی سونے دی بیویاں دا گستاخ مومنہ دی ماما دا گستاخ سونے نبی دیاں دھیاں دا گستاخ میرے پاک نبی کے اہل بیت حسن تے حسین دا گستاخ جڑا آکھے 2 شہزادیاں دی جنگ آئی کربلا ایو جے بندے نال بھی حصہ پیسو واٹی بھی ضائع تے ان دی بھی ضائع. اگلی گل فرمایا گیا جیڑا نبی سونے دے اصحاب دا گستاخ ہوئے چاہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا گستاخ ہوئے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ دا گستاخ ہوئے جے قربانی ہے چونو نار رلائی سے شراکت ہے تیری بھی بیکار ہے تے ان دی بھی بیکار ہے. سمجھ آئیے یا نہیں؟ لہذا کرنا کیے حصے دار انہوں ہی بنانا جڑے اپنے رنگ دے ہوئے اپنے ڈھنگ دے ہوئے صحیح العقیدہ سنی ہوئے تے یا رسول اللہ آکھاں والے ہو. اگلی گل بھی سن لا. یہ شریعت ہے بھائی جان
اندا سانو پتہ ہی کوئی نہ، سکی سنی وچے منڈی جاندے آسے کریم دی حیات زندگی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جیڑا کیوں میرے پاک نبی دی جڑی حیات ہے نا وہ حدیث تباتر تو ثابت ہے، مسلسل حدیث آئی ہیں کہ اللہ نے مٹی تے حرام کر دیتا گیا ہے کہ وہ نبیاں دے جسماں نو کھاوے، بے شک نبی زندہ ہوندے نا اللہ رزق بھی اپنے، جیڑا بندہ نبی دی زندگی حیات دا منکر ہوئے ان میں حصے چو نہیں ملینا، جے ملے سو اپنی بھی ضائع تے ان دی بھی ضائع، گلا سمجھنے چاہیے کہ کوئی نہ اکھی نوٹ کے ہر حصے چ نہیں رل جانا، جے ہر حصے چ رکھ سو نا انہیں چو ایک بھی خراب ہویا نا پچھلے چھیاں دی بھی خراب، سمجھ آئیے؟ حصہ کتے لگے یا احتیاط کرو، جے زندگیاں انہوں 5-6 برا ہو تے آپ ہی رل جاؤ، اپنا ہی ایک ڈنگر لے لو، یا پھر بڑی کوشش کرو کہ اپنے رشتہ دار عزیز و قارب اپنے خیالات آلے، صحیح العقیدہ سنی یا رسول اللہ آکھان آلے ادب آلے، ہاں انہوں نے ملاؤ۔ اللہ سونا میرا پڑھیا آپ دا سنیا جڑیاں میں چند ٹوٹیاں پھٹیاں گلاں کیتیاں، اللہ عمل دی توفیق دے، آخر دعوانا